اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خرد پر خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی 34 سورتوں میں 136 دفعہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک اولوالعزم پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ آپ کی دعوت حق پوری دنیا کے لیے تھی۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ فرعون ایک متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، کپتیان اور سبتیان، یعنی آقا اور غلام۔ کپتیان فرعون کے سائے میں عیش و نوش، فحاشی اور ظلم و ستم کرتے، جبکہ سبتیان بنی اسرائیل تھے جو کمزور اور مظالم برداشت کرتے تھے۔ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک آگ شام کی طرف سے آئی ہے جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس نے تعبیر گو دانشوروں کو بلا کے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے بچے پیدا کرنے پر پابندی لگا دی، مردوں کو شہروں سے باہر بھیج دیا۔ اس کے حکم پر تقریباً 70,000 نومولود بچے قتل کر دیے گئے، مگر اسی پرخطر ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھیں کہ نومولود بچے کی رونے کی آواز کی وجہ سے حکومتی سپاہی مطلع ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور دعا کی تو اللہ نے مدد کی۔ جب دائی گھر سے باہر گئی تو حکومتی کارندوں کو شک ہوا، وہ تلاشی کے لیے گھر کی طرف بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ماں کو اطلاع دی۔ ماں نے حواس باختہ ہو کر حضرت موسیٰ کو کپڑے میں لپیٹ کر تنور میں چھپا دیا۔ سپاہیوں کو آتش کے سوا تنور میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جب سپاہی چلے گئے تو ماں تنور کی طرف لپکی، دیکھا کہ حضرت موسیٰ صحیح و سالم موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کو وحی نازل کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو، ہم اسے تیری طرف پلٹا دینے والے اور مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ آپ کی والدہ نے مصری کاریگر سے صندوق بنوایا اور اس میں حضرت موسیٰ کو رکھا اور دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا اور اپنی بیٹی کو نگرانی پر مامور کر دیا۔ یہ دریا فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا۔ وہاں فرعون کی زوجہ آسیہ موجود تھی۔ اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ صندوق نکال کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ اس کے بھائی کے صندوق کو فرعونی سپاہی نے پکڑ لیا ہے۔ اس نے اپنی والدہ کو بتایا۔ فرعون آپ علیہ السلام کو دیکھ کر غضبناک ہوا، شاہی جلادوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو، مگر آسیہ نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اسے اپنی فرزندی میں لے لیں۔ اب مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غذا کا بنا۔ سپاہی ادھر ادھر دائیوں کی تلاش میں گھومنے لگے۔ بہت سی دائیاں آئیں، آپ علیہ السلام نے غذا قبول نہ کی۔ بالآخر آپ کی بہن نے ایک سپاہی سے کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جو آپ کا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ اس نے یوکابد کا پتہ دیا۔ جب یوکابد محل پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غذا قبول کر لی۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے اپنے دشمن کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے تو آپ نے زور سے اس کی داڑھی کھینچی اور زوردار تماچا بھی مارا۔ فرعون پریشان ہو گیا اور کہنے لگا یہ بچہ پکا میرا دشمن ہے۔ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آسیہ نے کہا یہ نادان ہے، اسے ابھی اچھے برے کی پہچان نہیں ہے۔ فرعون حیران تھا کہ ایک بچہ اتنی زور سے تھپڑ کیسے مار سکتا ہے۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بچے کی آزمائش کر لیتے ہیں، ایک طرف یاقوت جبکہ ایک طرف انگارے رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ بچہ یاقوت اٹھاتا ہے تو یہ نادان نہیں ہے، اور اگر انگارے اٹھاتا ہے تو یہ بچہ نادان ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ انگاروں کی طرف موڑ دیا اور آپ نے انگارے منہ میں ڈال لیے، جس سے آپ کا منہ جل گیا
اور فرعون نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہو گئے تو ایک دن بازار مصر سے گزر رہے تھے کہ ایک کپتی ایک سبتی پر ظلم کر رہا تھا۔ سبتی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس کپتی کے سینے پر ایک زوردار مکہ رسید کیا اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ آپ کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ فرعون نے اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کا پکا ارادہ کر لیا، مگر حزقیل جو بعد میں مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا نے آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی اور کہیں اور ہجرت کرنے کو کہا۔ حزقیل مخفی طور پر آپ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بے سر و سامانی کے ساتھ مدین کی طرف ہجرت کی تاکہ ان ظالموں کے چنگل سے نجات پا سکے۔ آپ علیہ السلام نے صحرائی سبزیوں پر قناعت کی۔ جب آپ علیہ السلام مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر بہت سارے لوگ جمع ہیں جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں جو حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر خدا کی بیٹیاں تھیں تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اپنے مویشیوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ابھی مرد ہے، وہ جائیں گے تب وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں گی۔ قریب ہی ایک اور کنواں تھا جس کے دہانے پر بہت بھاری پتھر پڑا ہوا تھا جس کو ہٹانے کے لیے کم از کم 40 افراد درکار ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے تنہا اٹھا کر اس کو کنویں کے دہانے سے ہٹا دیا۔ آپ نے ڈول ڈال کر پانی نکال کر مویشیوں کو پلا دیا۔ ان لڑکیوں نے یہ تمام واقعہ اپنے والد کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اجنبی کو بلا کر لاؤ۔ صفورہ نہایت شرافت کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئیں۔ وہ آپ کی رہنمائی کے لیے آگے چل رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے لباس ادھر ادھر اڑ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، ہم یعقوب کے بیٹے عورتوں کو پیچھے سے نہیں دیکھتے۔ لہٰذا صفورہ آپ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگی۔ جب آپ علیہ السلام گھر پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ جملہ کس لیے پڑھا ہے؟ کیا بھوک نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں ہے، مگر میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ یہ کھانا اس مدد کے عوض تو نہیں ہے جو میں نے آپ کی بیٹیوں کی ہے۔ میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے جو اپنے عمل کے اخروی اجر کو دنیا کی کسی چیز سے تبدیل نہیں کرتے، خواہ وہ چیز سونے کی کیوں نہ بنی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، ہم مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حالات حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کیے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ فرعونیوں کی رسائی مدائن تک نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ بابا جان اس کو اپنا نوکر بنا لیں۔ آپ جو بھی نوکر رکھیں گے ان میں سے سب سے بہتر وہ ہوگا جو طاقت اور قوت والا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان کی طاقت کا تو اندازہ ہو گیا ہے، مگر ان کی ایمانداری کا کیسے پتہ چلے؟ بیٹی نے کہا جب میں ان کو لینے گئی تھی تو انہوں نے اپنے امین اور عفیف ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مدین رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کو ایک نبی کی صحبت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ شادی کر لیں اور حق مہر کے طور پر 8 سال میری بھیڑ بکریوں کی نگہبانی کریں، اور اگر 10 سال تک کریں تو یہ آپ کی محبت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا اور صفورہ سے شادی کر لی۔ آپ علیہ السلام مدین میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ 10 سال گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ اب میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنی ماں اور باقی رشتہ داروں کی احوال پرسی کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو چتکبرے مویشی دیے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک عصا بھی دیں تاکہ ساتھ رکھوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گزشتہ انبیاء کے بہت سارے عصا محفوظ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک عصا اٹھا لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عصا خود بخود اچھل کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اسے وہیں رکھ دو اور کوئی اور اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ نے پھر عصا اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عصا ہی خود بخود اچھل کر آپ کے ہاتھ میں دوبارہ آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہی عصا رکھ لو، اللہ نے اس کو تمہارے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے اجازت لی اور اپنے مویشیوں اہل و عوال کے ساتھ مصر کی طرف سفر کا آغاز کیا۔
جب آپ علیہ السلام کوہ طور کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام کی زوجہ درد زخ میں مبتلا ہو گئیں۔ آپ کو کوہ طور پر روشنی دکھائی دی۔ آپ نے خیال کیا کہ وہ آگ ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہیں رکے، میں کوہ طور پر جاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑی سی آگ لا سکوں۔ جب آپ علیہ السلام روشنی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ وہاں آپ علیہ السلام نے ایسی آگ دیکھی جس میں دھواں نہیں تھا اور آتش کا ایک تسلسل آسمان سے ایک سرسبز و شاداب درخت تک قائم تھا۔ مگر آپ علیہ السلام واپس اس لیے نہیں گئے کیونکہ آپ کے اہل و عیال کے لیے آپ کو آگ درکار تھی۔ آپ علیہ السلام اس درخت کے اور قریب ہوئے تاکہ آگ اٹھا سکیں کہ اس سرزمین کے دائیں جانب سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ دونوں جہانوں کا پالنے والا ہوں، اپنا عصا پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے پیچھے کی طرف دوڑ پڑے، حتیٰ کہ مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ ان سے کہا گیا کہ واپس چلے جاؤ، ڈرو مت، تم حفاظت میں ہو۔ اب تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، جب باہر نکالو گے تو وہ سفید اور چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دو واضح اور روشن دلیلیں ہیں فرعون اور فرعونیوں کے لیے کہ ان کا تعلق فاسق قوم سے ہے۔ یوں پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صدائے وحی سنی جو دو معجزوں کے ہمراہ تھی۔ جب آپ مصر کی سرحد پر پہنچے تو آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے۔ آپ اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کی والدہ بھی آپ سے مل کر بے حد خوش ہوئی۔ آپ نے انہیں اپنی پیغمبری کے بارے میں بتایا۔ آپ نے بنی اسرائیل سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ تم کو خدائے واحد کی پرستش کی دعوت دوں۔ سب نے آپ کی دعوت قبول کی اور بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کیا کہ اب دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دو، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا خوف زدہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ و ہارون نے عرض کیا، پروردگار، ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا سرکش نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے روبرو گئے اور اپنی دعوت کو 5 مختصر مگر جامع جملوں میں بڑے قاطعانہ طریقے سے بیان کیا۔ ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دے اور ان پر عذاب نہ کر۔ ہم کوئی بےہودہ اور بے دلیل بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی معجزہ لے کر آئے ہیں، اور ہمارا اسلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ ہمارے اوپر وحی آئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے عذاب الہی ہے جو اس کی آیات کو جھٹلاتے اور سرکشی کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ، تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ فرعون نے کہا، پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں اور خدا پر ایمان نہیں لائے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ میرا پروردگار نہ بہکتا ہے نہ پھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے کہ اس کے وسیلے سے مختلف قسم کے نباتات کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ خواہشات نفس کے اسیر فرعون نے نہ صرف ان کی منطقی و استدلالی گفتگو کو جھٹلایا بلکہ اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، اے میرے زعماء مملکت، میرے علم میں تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ بلند و بالا برج تعمیر کرواؤ تاکہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی خبر لوں۔ جب برج تعمیر ہو گیا تو یہ اپنا تیر کمان لے کر اس بلند و بالا برج پر چڑھ گیا اور اس نے ایک تیر آسمان کی طرف چلایا جو غالباً کسی پرندے کو لگا اور تیر خون آلود ہو کر واپس آ گیا۔ اس نے برج سے نیچے اتر کر لوگوں سے کہا، بے فکر ہو جاؤ، میں نے موسیٰ کے خدا کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ اس نے اس طرح مکر و فریب اور ہیلا گری سے لوگوں کو گمراہ کیے رکھا جبکہ وہ آسمان خراش برج قدرت الہی سے تباہ ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر اس برج کو تباہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو منطق و استدلال سے فرعون پر حقیقت کو عیاں کیا، پھر معجزے کے ساتھ دلیل قائم کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اپنی رسالت پر واضح و آشکار نشانی لے کر آؤں تب بھی نہیں مانو گے؟ فرعون نے کہا، اگر سچ کہتے ہو تو لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک سانپ میں تبدیل ہو گیا۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ ایک ماہر جادوگر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے دم پر تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کا ماہر جادوگروں سے مقابلہ کروائیں۔ لہٰذا مقابلے کے لیے ایک جگہ اور وقت کا تعین ہوا۔ ان فرعونیوں نے مہارت رکھنے والے استاد ترین جادوگروں کا انتخاب کیا۔ معین شدہ دن آ گیا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فرعون اور اس کے حواری ایک مخصوص مقام پر بیٹھ گئے۔ جادوگروں نے بڑے متکبرانہ انداز میں حضرت موسیٰ سے کہا کہ کیا تم پہل کرتے ہو یا ہم پہل کریں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اپنا کام شروع کرو۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی رسیاں اور چھڑیاں پھینکی اور مخصوص چشم بندی کے ذریعے بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا۔ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ جادوگروں نے صورتحال بہت خطرناک بنا دی۔ جادوگروں نے مغرور ہو کر کہا، عزت فرعون کی قسم، ہم غالب آنے والے ہیں۔ جادوگر تعداد میں بھی زیادہ تھے اور شبدہ بازی میں ماہر بھی تھے۔ انہوں نے عجیب و غریب اعمال کے ذریعے تمام مجمع کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ فرعونی بہت خوش تھے، مستانہ وار جھوم کر ہر طرف اپنی کامیابی کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس وسیع و عریض شور و غل کے ماحول میں حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ بالکل تنہا تھے۔ ان کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ پر وحی نازل کی کہ بالکل نہ ڈرو، کامیابی تمہاری ہی ہے اور جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو۔ جادوگروں نے جو کچھ کیا ہے یہ سب کو نکل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو نگل گیا۔ ساحر اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور اس معجزے کی برکت سے آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے اور یکتا پرست بن گئے۔ فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا مگر یہ لوگ ایمان پر قائم رہے، دنیا کے بدلے آخرت خرید لی۔ قرآن مجید میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے، تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور آواز دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا، تو تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو؟ تو یہ تم سے بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں خرمے کی شاخ پر سولی دے دوں گا اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ سخت عذاب دینے والا اور دیر تک رہنے والا کون ہے۔ مومن ساحروں نے فرعون سے کہا کہ ہمارے پاس جو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس پر تیری بات کو مقدم نہیں کر سکتے۔ اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تو فقط اس دنیا کی زندگانی تک ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ اللہ سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا، اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں وہ نہ مر سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا۔ ایک روایت کے مطابق فرعون نے ان تمام ساحروں کو پھانسی دے کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں پر کامیابی کے بعد بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ ان پر ایمان لے آئے اور وہ آپ کے حامی و طرفدار بن گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اور قبطیوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش رہتی۔ قبطی ہمیشہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو صبر و ہمت کی دعوت اور غیب سے امداد الہی کی یاد دلاتے رہتے اور انہیں خوشخبری سناتے کہ وہ لوگ بہت جلد زمین کے وارث بن جائیں گے۔ فرعونیوں پر مختلف قسم کی پے در پے نازل ہونے والی بلاؤں میں قحط و خشک سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ، بیماریوں کا فصلوں کو خراب کرنا، مینڈکوں کا زیادہ ہونا، دریائے نیل کا خون میں تبدیل ہونا شامل ہیں۔ ان آفات کے باوجود فرعونیوں نے درس عبرت نہیں پکڑا اور سرکشی پر ڈٹے رہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکار فرعونیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے اور ہمیشہ مشکلات سے دوچار رہتے تھے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ فرعون کو بھی خبر ہو گئی۔ فرعون مسلح لشکر کے ساتھ ان کے طاقوں میں نکل پڑا۔ سفر طے کرتے ہوئے یہ لوگ دریائے سرخ پر پہنچے جسے عبور کرنا ناممکن تھا۔ اب پیچھے فرعونی تھے اور آگے دریا تھا۔ ان میں سے یوشع بن نون جو آپ کے وصی تھے نے پکار کر کہا کہ اے موسیٰ، آپ کی تدبیر کا کیا ہوا؟ کیا آپ صورتحال نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اب ہمارے آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی سپاہ ہے، ہمیں موت کے علاوہ کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی۔
ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو، تمہیں فرعون کے پا لینے کا خطرہ ہے نہ ڈوب جانے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے دریا پر عصا مارا، پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے اندر خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ آرام سے دریا عبور کر گئے۔ ادھر سے فرعون اپنے لشکر سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی فوج سے کہا کہ دیکھو دریا نے کس طرح ہمیں راستہ دے دیا۔ جب فرعونی لشکر پورے کا پورا دریا میں بننے والے راستے پر منتقل ہو گیا تو حکم خدا سے پانی کی دونوں اطراف مل گئیں اور سارا لشکر غرق ہو گیا۔ جب فرعون نے خود کو موت کے پنجے میں دیکھا تو روتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دریا کی خطرناک لہروں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا بے جان جسم دریا سے باہر پھینک دیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے درس عبرت ہو۔ فرعون کے خاتمے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں بنی اسرائیل نے ایک گروہ کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بناؤ تاکہ ہم ان کی عبادت کریں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی اور ان کو کہا کہ تم ایک جاہل اور اجڑ قوم ہو۔ بنی اسرائیل آپ سے ضد کرنے لگے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر سب بے فائدہ ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ میری قوم نے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے کہ پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جب پہاڑ پر تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک و منزہ ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے اور بنی اسرائیل کے 70 افراد کو مردہ پایا تو یوں عرض کیا کہ پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان لوگوں کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، کیا اب احمقوں کی حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ پھر آہوزاری کرتے ہوئے فرمایا پروردگار ہم جانتے ہیں کہ یہ تو صرف تیرا امتحان ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، تو ہی ہمارا ولی و سرپرست ہے۔ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ آخرکار ہلاک ہونے والے بنی اسرائیل کے نمائندے زندہ ہوئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ واپس آ گئے اور جو کچھ دیکھا تھا قوم سے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ایک حکومت تشکیل دینا چاہتے تھے جس کے لیے آئین کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام کوہ طور پر توریت کی تختیاں لینے گئے تاکہ وہ اس قوم کے لیے آئین نامہ قرار پائیں۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے میں غیبت میں رہوں گا اور میرا بھائی ہارون میرا جانشین ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور عبادت و مناجات میں مصروف ہو گئے۔ موسیٰ ابن ظفر جو انقلابی اور موسیٰ کے مددگاروں میں سے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے بعد منافقین میں سے ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بت پرستی کی طرف مائل ہیں تو اس نے ایک سونے کا گوشالہ بنایا اور لوگوں کو اس کی پرستش کی ترغیب دی۔ بہت سے لوگ اس کے بہکاوے میں آ کے گمراہ ہو گئے اور یکتا پرستی سے منحرف ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر ان شر پسند افراد نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سب کی خبر وحی کے ذریعے مل گئی۔ آپ 40 روز کے بعد توریت کی تختیاں لے کر واپس آئے تو پوری قوم کی سرزنش کی اور اثر نو ان کی تربیت کی۔ یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور توبہ کی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے حکم پر اس گوشالہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی آسمانی کتاب توریت لے کر آیا ہوں جس میں تمام احکام اور حلال و حرام موجود ہیں۔ اس میں ایسے دستور ہیں جو تمہاری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس وقت یہودیوں نے یہ بہانہ بنایا کہ موسیٰ مشکل احکام لے کر آئے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے نافرمانی کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کے ایک بڑے پتھر کو بنی اسرائیل کے سروں پر لٹکا دو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی انتہائی خوف زدہ ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم پکا وعدہ کر لو کہ خدا کے احکام کی پیروی کرو گے اور توبہ کر لو تو یہ عذاب برطرف ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجبوراً سر تسلیم خم کیا، خدا کو سجدہ کیا اور توریت کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ جب تک وہاں سے ستمگر قوم عمالقہ نکل نہیں جاتی ہم ہرگز فلسطین میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے اس کی شکایت اللہ سے کی، تو اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان کے لیے مقرر کیا کہ وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں سرگرداں پھرتے رہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی اور اس جلتے ہوئے صحرا میں اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ ان کو پانی کے حصول کی مشکل درپیش تھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بدحالی بیان کر کے مدد طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا صحرا کے ایک مخصوص پتھر پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ ہر قبیلے کے حصے میں ایک چشمہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے حکم خدا کے مطابق کہا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ان پر نعمتیں نازل ہوتی رہیں، مگر ان لوگوں نے بہانہ گیری سے ہاتھ نہیں کھینچا اور نہ ہی شکر ادا کیا، بلکہ خود کو اللہ کی لاڈلی قوم تصور کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان پر منسلوا نازل کیا۔ ان لوگوں نے اس پر اکتفا کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کر ہم تنگ آ چکے ہیں۔ کہنے لگے اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی سبزیاں، کھیرے، لہسن، پیاز اور دالیں مہیا کرے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمتیں لینا چاہتے ہو، اگر ایسا ہے تو جاؤ اور شہر سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں وہاں پر مل جائے گا۔ یہ کہنے لگے وہاں تو جابر قوم رہتی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے۔ یہ لوگ خود کو جہاد کی مشکلوں سے بچانا چاہتے تھے۔ فرعونی استعمار نے ان کو بزدل بنا دیا تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ پس آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر ان سے جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل میں 2 ایسے بہادر، خدا ترس، ایماندار اور شجاع افراد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اگر تم دروازے سے داخل ہو گئے تو یقیناً غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر صاحب ایمان ہو۔ یہ 2 افراد یوشع بن نون اور کالب بن یوفنہ تھے۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کی کمانڈ میں بنی اسرائیل کو بھیجا۔ اس لشکر نے شہر اریحا پر دھاوا بول دیا اور گھمسان کی جنگ لڑنے کے بعد کامیاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر اریحا میں داخل ہو گئے اور باقی زندگی یہیں پر گزاری۔ آپ علیہ السلام کی عمر جب 240 سال ہوئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا اے کلیم خدا، آپ پر سلام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اسرائیل: میں موت کا فرشتہ ہوں۔ جناب موسیٰ: آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ اسرائیل: اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی روح قبض کروں۔ جناب موسیٰ: میری روح میرے بدن کے کس حصے سے نکالیں گے؟ اسرائیل: آپ کے منہ سے۔ جناب موسیٰ: منہ سے کیوں، جبکہ میں نے اس منہ کے ساتھ خدا سے گفتگو کی ہے؟ اسرائیل: آپ کے ہاتھوں سے۔ جناب موسیٰ: ہاتھوں سے کیوں، کیونکہ میں نے تورات انہی ہاتھوں سے لی ہے۔ اسرائیل: آپ علیہ السلام کے پاؤں سے۔ آپ کی روح قبض کروں گا۔ جناب موسیٰ: پاؤں سے کیوں؟ ان کے ساتھ چل کر تو میں مناجات کے لیے کوہ طور پر جاتا ہوں۔ اسرائیل: آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے۔ جناب موسیٰ: آنکھوں سے کس لیے؟ ان آنکھوں سے تو میں ہمیشہ امید پروردگار کرتا ہوں۔ اسرائیل: میں آپ علیہ السلام کے کانوں سے آپ کی روح نکالوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام: کانوں سے کیوں؟ ان کانوں سے تو میں نے خدا کی گفتگو سماعت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل پر وحی نازل کی کہ اے اسرائیل، روح موسیٰ اس وقت تک قبض نہ کرو جب تک وہ خود نہ چاہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سال ہا سال زندہ رہے۔ پھر ایک دن یوشع بن نون کو بلا کر وصیتیں کی، مقدس امانتوں والا صندوق ان کے حوالے کیا اور تنہا کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کھودنے میں لگا ہوا ہے۔
آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ قبر کھودنے میں تمہاری مدد کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی۔ قبر کی کھدائی کے بعد آپ علیہ السلام لحد میں لیٹ گئے کہ معلوم کر سکیں کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی درست ہے کہ نہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے بہشت میں اپنا مقام دیکھا تو عرض کی کہ خدایا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اسی وقت عزرائیل نے آپ کی روح قبض کر لی اور اس قبر کو آپ علیہ السلام کا مقبرہ بنا دیا۔ وہ گورکن دراصل عزرائیل ہی تھے۔ اس وقت منادی حق نے آسمان پر بلند آواز سے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ فوت ہو گئے، کون ہے جو نہیں مرے گا؟ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر کوہ طور نجف اشرف یا سرزمین سینا میں موجود ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگاہ کریں، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔